تو یہ پریزنٹ کی اسی حال کی بات ہو رہی تھی. پہلے آسمان، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سے اوپر عرش عظیم کی بات ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی، سب روحوں کو بلایا تھا. علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا. اور پھر وہ اپنی قدرت سے، وہ اپنے شان سے، جو اس کے لائق ہے، جو اس کو زیب دیتا ہے، جس کو وہ خود جانتا ہے. ہم تو انسان ہیں جو اتنی بڑی کائنات میں جو لامحدود ہے. تصویریں آتی ہیں جب اس خلا کی، تو اس زمین کا وجود اس خدا کی کائنات میں ایک ناخن کے برابر، ایک تل سے بھی معمولی سا ہے. ایک تل سے بھی معمولی کا، یعنی خدا کی کائنات تو لامحدود ہے. ذرا اندازہ کریں کہ کتنا بڑا رب ہے ہمارا، اور اس پوری کائنات کو چلاتا ہے. لیکن اس زمین کے ایک خطے پر انسان کو بھیجا ہے، اور اس زمین کے اس خطے پر ہم نے کیا کیا ہے وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم صالح ہو، میرے زمین کی میں اصلاح کرو گے. ہے خدا نے بھیجا تھا، میرے زمین میں اصلاح کرو گے، میرے زمین میں انصاف کرو گے. ہم نے کیا کیا ہے آپ اور ہم خود سوچیں، وہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے. تو خدا نے وہ میٹنگ بلائی تھی، اور سب ارواح جو روز اول سے ازل سے تا ابد جتنے بھی آنے والے ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں. اس میں یہ سامنے بیٹھنے والے، درمیان میں بیٹھنے والے، وہ بالکل جو پیچھے کھڑے ہیں، جو یہاں نہیں آ سکے، ٹنڈولا یار میں کہیں اور گھوم رہے ہیں، وہ سب کے سب وہاں آ گئے تھے. خدا نے بلایا تھا کہ آ جاؤ میرے پاس. وہ آ گئے، اپنے رنگ میں آئے ہوں گے، جس طرح اب بھی ہم کعبہ کو جاتے ہیں اپنے رنگ میں جاتے ہیں. آپ تو بڑے سب اچھے لوگ ہیں. میں اپنی بات سوچتا ہوں کہ کبھی تو مجھے بھینس کا شوق چراتا ہے، بھائی مجھے تو کنڈی میں چاہیے. اے مورے مولا، میری کنڈی میں کب آئے گی؟ اب بیٹھا ہوا ہوں کعبہ کے سامنے. کسی کو زمین کا دستریب چاہیے، وہ کہہ رہا ہے میرے مولا میرے دستریب کب بنیں گے؟ اپنے رنگ میں لوگ جاتے ہیں، اپنے ڈھنگ میں لوگ جاتے ہیں. تو وہاں جس طرح گئے ہوں گے وہ ماحول کچھ بھی ہوگا. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ مخاطب بڑی عظمت والی ذات تھی. جو مخاطب تھا نا، ان سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، ایک مخاطب بات کرنے والا کون تھا؟ بات کرنے والا کون تھا؟ اور سننے والے ہم سب تھے. کوئی لمبی میٹنگ تو ہم ملا مولوی بڑی کرتے ہیں، 2 گھنٹے تقریریں، اور ہمیں پرواہ اور فکر ہی نہیں ہوتی. خدا نے صرف چند جملے ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا الستو بربکم. دیکھیں کیا الفاظ ہیں. دل میں محسوس کرو، دل میں محسوس کرو میرے بھائی، دل میں محسوس کرو، دل میں محسوس کرو. بنا مٹی میں گوندھا اس نے، پانی میں گوندھا اس نے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اس نے، اور پھر جوڑ کے اس کا مجسمہ بنایا اس نے، اور پھونک اپنے قدرت کاملہ سے روح بھی ڈالی اس نے. سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، سب کو پتا ہے. لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے الستو بربکم. اے ریڈی بان، اے کھوتا ریڈی چلانے والے، اے بال مویشی رکھنے والے، میں تیرا رب نہیں ہوں؟ خدا مجھے صرف یہ پتا ہے وہ ماحول کیسا ہوگا، اور اس وقت ارواح کی کیفیت کیا ہوگی. جو محبت والے ہوں گے، جو عشق والے ہوں گے، جن کے دل میں دین دار راہ، دنیا دار راہ، ذرے عشق دل اتار راہ. دیندار کو دے دو. اب وہ علماء جانے، علماء کا کام جانے. بھائی ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک میں اپنی بات کروں، گناہوں میں پر ہوں. یہ لوگ اب پتہ نہیں میرے مرشد کی وجہ سے مجھے بٹھاتے ہیں، ورنہ تو مجھے یہاں گھومنے بھی نہ دیں.
تو وہ فرماتا ہے دین دیندار کو دے دیجیے اور دنیا دنیادار کو دے دیجیے. عطار کہتا ہے مجھے تھوڑا سا عشق دے دیجیے. مخاطب خدا ہے، روح موجود ہیں، آپ سب ہیں وہاں، آپ سب موجود ہیں وہاں بھائی. اور وہ پوچھ رہا ہے الست بربکم، یعنی آپ سب سے خدا کی گفتگو ہو چکی ہے. کیا مقام ہے آپ کا، اتنا بڑا پالن ہار آپ سے محو کلام ہو، آپ سے خطاب کرے، آپ کو بلائے، آپ سے سوال کرے. سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے منہ سے دو لفظ نکلے میں سنوں. سنا کس کو جاتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. پھر وہ اپنے الفاظ میں بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز سن لی تھی. خدا فرماتا اگر غلطی ہو گئی تو میں معافی طلب، کیونکہ میں شاگردوں سے بھی پیچھے ہوں، علم آتا نہیں. وہ خود فرماتا قالو بلا، انہوں نے کہا تھا بے شک. اللہ کہتا ہے کہ ان سب ارواح نے کہا بے شک، ہاں ہاں تم ہمارے رب ہو. تو سب جتنے بھی میرے بھائیوں تم بیٹھے ہو، تم سے خدا وہ سب کی گفتگو ہو چکی ہے. اس کو بٹائی صاحب فرماتے ہیں حبیبن ہے کار منجھا مہر صدقے. میرے دوست نے اپنے پیار سے مجھے ایک بار بلایا تھا. حبیبن ہے کار منجھا مہر صدقے منہ سب جمار اورن ہوئی تھی. جو پوری زندگی کی کمائی میری یہی ہے بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا کمائی ہو سکتی ہے. فرشتے ترستے رہ گئے، نہیں موقع ملا. جبرائیل ترستا رہ گیا، پتہ نہیں، علماء جانتے. واللہ عالم بالصواب. اے انسانوں، تم سے خدا اللہ مخاطب ہو اور سیدھا، بیچ میں کوئی نہیں تھا، اور پھر تم نے جواب بھی دے دیا. اب اس کیفیت کو آج آپ سے گزارش ہے، اس کیفیت کو دل سے محسوس کرو. اس بلاوے کو جو خدا نے کہا تھا دل سے محسوس کرو، اور اس کیفیت کو اللہ کے ذکر سے دل میں لے کر آؤ. اور آپ اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں گے. جس پروردگار نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے. میرے پیارے نبی نے حکم دیا، یہ ان کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے. جو میرے امتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں.